خارق عادت امور کی کرامت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی صالح اور متقی شخص کے ذریعے یا اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد ففصل۔ قال شیخ الاسلام مفتی الانام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی: ومن اصول اہل السنہ التصدیق بکرامات الاولیاء وما یجری اللہ علی ایدیہم من خوارق الاعداد فی العلوم والمکاشفات وانواع القدرة والتأثیرات کالمأثور عن سالف الامم فی سورة الکہف وغیرها وعن صدر هذه الامة من الصحابة والتابعین وسائر فرق الامة وهي موجودة فيها الى يوم القیامة۔ یہ مختصر سی فصل ہے اور یہ 470 کی عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ انشاءاللہ آج کا درس اسی پر مشتمل ہے۔ یہ ایک جدید فصل ہے، اس کا تعلق اولیاء کرام کی کرامات سے ہے۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ: ومن اصول اہل السنۃ والجماعہ، اہل السنت کے اصول میں سے ایک بنیادی اصل یہ بھی ہے کہ اہل سنت اولیاء کی کرامات کی تصدیق کرتے ہیں، برخلاف اہل بدع کے جہمیہ اور معتزلہ اور ان کے متبعین کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کرامات اولیاء کو ثابت کریں گے تو نبی اور ولی میں فرق نہیں رہ جائے گا، کیونکہ خالق عادت امور ایسے امور جو عام طریقے سے لوگوں سے سرزد نہیں ہوتے ہیں، آدمی سے سرزد نہیں ہوتے ہیں، وہ انبیاء کرام کے معجزات بھی وہی ہوتے ہیں جس پر آدمی قادر نہیں ہوتا، اور ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ بھی وہ چیز ہوتی ہے جو عام عادتاً انسان سے سرزد نہیں ہوتی ہے، انسانوں میں دیکھی نہیں جاتی، وہ مانوس عادت نہیں ہے، بالکل ایک امیجنگ شے ہے جو شاذ و نادر کبھی دیکھنے میں آتی ہے، جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے، عادت کے مخالف چیز ہے۔ اور اسی طریقہ سے ساحر، جادوگر اور شعبدہ باز لوگ بھی کرتب دکھاتے رہتے ہیں، تو پھر ولی میں اور ساحر میں اور کاہن میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اس لیے انکار کرتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ فرق ہے اہل علم کے ہاں کہ مومن متقی اگر شخص ہے اور اس کے ذریعے خالق عادت امور سامنے آئے ہیں، اس کے ہاتھ پر اللہ نے خالق عادت امور جاری کیا ہے، تو یہ کرامت ہے۔ اور نبی اور رسول کے ذریعے جو خالق عادت امور پیش ہوتے ہیں وہ معجزہ ہے، وہ آیات بینات ہیں، ان کی نبوت کی علامت ہے۔ اور جو کافر و فاسق، فاجر، معصیت کرنے والے، کھلم کھلا بدعتی اور گناہ کرنے والے شرابی کبابی کے ذریعے کچھ خالق عادت امور ہوتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، آگ پر چل رہا ہے، پاؤں نہیں جل رہا ہے، اور ہے کافر، ہے فاسق و فاجر، ہے کھلم کھلا بدعتی، تو یہ شعبدہ بازی ہے۔ سب کی اپنی اپنی پہچان ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن اور سنت اور جو چیز کے واقعے میں، صورتحال میں، حقیقت میں موجود ہے، اور دنیا نے اس کا بار بار مشاہدہ کیا ہے، ہم نے بھی، آپ نے بھی اپنی زندگی میں کسی کے ذریعے کچھ ایسا معاملہ ملاحظہ کیا ہوگا جو عام طریقے پر لوگوں سے نظر نہیں آتا ہے، تو کچھ تو جان کر کے اور کچھ ثقہ لوگوں سے سن کر کے کرامت کے واقعات لوگوں نے جانے ہیں۔ اگرچہ اس سلسلے میں بہت لوگوں نے مبالغہ آرائی کی ہے، خاص کر کے جو لوگ پیری مریدی میں بلیو کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیروں کے تعلق سے من گھڑت اب بے مطلب، اب بے فائدہ کرامت کے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں، جن کی تہ میں جائیے گا تو
اس سے ان کا عجب اور ان سے ان کا حمق اور ان کی جہالت اور بیوقوفی سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال اہل سنت والجماعت اولیاء کرام کی کرامت کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب دو لفظ ہے اس کے اندر، کرامات اور اولیاء۔ تو کرامات تو جمع ہے کرامت کی، اور کرامت کا مطلب یہ ہے کہ خالق عادت امور جو اللہ تعالیٰ کسی نیک مومن متقی بندے کے ہاتھ پر جاری کرے۔ خالق عادت، خلق یخلق، خالق پھاڑنے والا یعنی مخالف عادت، انسان کی جو عام طریقے سے عادات ہے، انسان کی جو اطوار ہے، جو عادتیں انسان کی مانوس ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مردہ پڑا ہوا ہے، ایک دم ڈیڈ باڈی ہے، کوئی شخص آیا، اس نے اس کو تھپ تھپایا، کہا اٹھ، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ماشاء اللہ، اور آدمی مومن ہے، متقی ہے، صحیح العقیدہ ہے، متبع سنت ہے، یہ چیز کیا ہوئی؟ خالق عادت امور۔ یہ ایسا چیز، ایسا معاملہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ کسی نے پانی کے برتن میں، پیالے میں ہاتھ ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا فوارہ نکالنا شروع کر دیا، اب بہت سارا پانی نکل گیا، بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو اس طرح کے خالق عادت امور ہوتے ہیں۔ بے موسم پھل ہے، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، جن کی کفالت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے ہیں، اور وہ کیا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں ان کو خود معلوم ہے، لیکن بے موسم پھل دیکھ رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، ظاہر ہے کہ وہ نبی نہیں تھی، ولی ہی تھی، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ مکے میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ مشرک کے گھر میں قید ہے، ہاتھ تک بندھا ہوا ہے، مکے میں کہیں کوئی پھل نہیں ہے، انگور کا پھل آ رہا ہے اور ان کے سامنے رکھا ہوا ہے اور منہ میں جا رہا ہے، قید میں ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی انگور تناول کر رہے ہیں جبکہ مکے میں انگور نہیں پایا جاتا تھا۔ تو اس طرح کے خالق عادت امور جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ہاتھ پر جاری کرتا ہے، جس میں مومن متقی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اللہ ظاہر کر دیتا ہے کسی کسی کے اوپر۔ تو یہ بھی نہیں کہ صاحب کرامت کا ظہور ولایت کی علامت ہے، ولی ہونے کی علامت ہے، یا ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب کرامت بزرگ ہو، یہ بھی شرط نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر کسی شخص کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، اب وہ مومن اور متقی ہے، تو یہ اس کی بزرگی کی علامت ہے، لیکن بزرگی کے لیے یہ شرط ہو ایسا نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت نیک ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان سے کرامت کا ظہور نہیں ہوتا۔ اور پھر جو اصلی صاحب کرامت ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس کو صاحب کرامت بنائے گا، وہ اپنی کرامتوں کا ڈھنڈورا نہیں پھرتا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کی تکریم ہے کہ کسی بندے کے ہاتھ پر اس طرح کی خالق عادت شے کو ظاہر کر دے، یا تو اس کو حاجت ہو، کھانا پینا نہیں ہے، کہیں دور دور تک کھانا نہیں ہے، اللہ کھانا حاضر کر دے، یا کہیں پر اس کی حقانیت ہے، کہیں پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین علم اور مکاشفہ ایسا کر دے، ایسی باتیں، ایسی دلیل، ایسا استنباط اس کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ جس سے وہ اپنے فریق مخالف بدعتی کو زیر کر دے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس کی تثبیت کے لیے، اس کی نصرت و حمایت کے لیے، اس کی حاجت کی تکمیل کے لیے، اس کے حق پر ہونے کے لیے۔ جس دین اور جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، جس دین پر عمل کر رہا ہے، اس دین کی اور اس نبی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس طرح کی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں ولی کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کرامت ظاہر کر دے، یہ تو شعبہ باز کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ ولی کے ہاتھ میں جو کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس میں اس کی اپنی ذات کو کوئی دخل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کارستانی ہے، اس کا فضل ہے، وہ جس پر ظاہر کرتے ہیں۔ بہرحال کرامت کا کسی نیک بندے کے اوپر ظاہر ہونا یہ بزرگی کی علامت تو ہے، لیکن بزرگی کے لیے شرط نہیں ہے کہ جو بھی نیک ہوگا وہ صاحب کرامت ہوگا، اگر صاحب کرامت نہیں ہے تو وہ مرد صالح نہیں ہے، ایسا نہیں، کیونکہ ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن اور متقی ہے، متبع سنت ہے، وہی ولی ہے۔ بہت سارے اولیاء ہیں جن کے ہاتھ پر کرامت ہوتی ہے ظاہر، اور کچھ ہے جن کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے تو جو اصلی ولی ہوتا ہے اس کو چھپاتا ہے، نہ کہ اس ولایت کا ڈھنڈورا پھرتا ہے، ولایت کا ڈھنڈورا نہیں پھرتا۔ بہرحال تو کرامت خالق عادت امور کو کہتے ہیں جو انسان مومن متقی کے ہاتھ پر اللہ جاری کرتا ہے۔ اور اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی والے دوست، موالات کرتا ہے، وہ اللہ کی موافقت کرتا ہے اس کے احکام کی وجہ آوری میں۔
ولی عدو کا مخالف ہے، ولی عدو کا مخالف ہے، اور ولی دوست، عدو والے دشمن، اللہ کا دوست ہے، یعنی اللہ کے حکموں کی بجاوری کرتا ہے، اوامر و نواہی کے سامنے رکا رہتا ہے، حکموں کو بجا لاتا ہے اور منہیات سے اجتناب کرتا ہے، مومن ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کا دوست ہے اللہ تعالیٰ۔ اولیاء کی تعریف خود قرآن نے کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں، حزن کا تعلق ماضی سے ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے۔ کون ہے ولی؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی شعار بنے، اللہ کے حکم کو پر عامل رہے، عمل پیرا رہے، اوامر کی بجاوری کی اور منہیات سے اجتناب کیا، اخلاص اور مبنی عمل کرتے رہے، سنت کی پیروی کرتے رہے۔ جو بھی بدعتی ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو بھی مشرک ہے، ریاکار ہے، وہ بدعتی نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہے متقی ہے۔ اب اس میں کوئی صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے تو وہ مقتصد ہے، واجبات ادا کرتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، اور کبھی کبھی واجبات بھی ترک ہو جاتا ہے، کبھی کبھار بڑا گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ اور کچھ السابقون بالخیرات ہے، جو واجبات اور فرائض کی بجاوری کے ساتھ مستحبات مندوبات بھی بجا لاتے ہیں، اور حرام محرمات کے اجتناب کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ تو جس کا ایمان، جس کا تقوی جتنا مضبوط ہے، وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ بہرحال ومن اصول اہل سنہ، اہل سنت کے اصول میں سے ایک اصل یہ بھی ہے التصدیق بکرامات الاولیاء، اولیاء کی کرامتوں کی تصدیق کرنا۔ وما یجری اللہ علی ایدیہم، یہی ہے کرامت، وما یجری اللہ علی ایدیہم، جو اللہ جاری کرتا ہے ان کے ہاتھوں پر، من خوارق العادات، خارق عادت امور، ایسے امور جو عام طریقے سے لوگوں سے سرزد نہیں ہوتے یا لوگوں کی زندگی میں پائے نہیں جاتے، غیر مانوس اعمال ہے، غیر مانوس باتیں ہیں۔ جیسے کہا نا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں رات میں، اور آسمان سے لے کر کے زمین تک ایک سایہ ہے، اور اس سائے کے اندر، بدلی کے اندر چراغوں کی مانند روشنی جل رہی ہے۔ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا تلک الملائکۃ نزلت لسماع قراءتک، صحیحین کی روایت، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت سننے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عباد اور حضرت اسید رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تاخیر سے چلے، عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا کھایا چلے، سیاہ تاریک رات تھی، سخت تاریک رات تھی، دونوں کی لاٹھی میں ماشاء اللہ روشنی پیدا ہو گئی ٹارچ کی طرح سے، اور اس روشنی میں لوگوں نے اپنے گھر کا راستہ طے کیا، اور جب دونوں اپنی اپنی الگ الگ گلی میں داخل ہوئے تو پھر دونوں کی روشنی کی لاٹھی سے روشنی پھر پھوٹنے لگی اور وہ گھر تک پہنچ گیا۔ تو دیکھا کسی کی لاٹھی کو ٹارچ بنتے ہوئے، یہ سب کرامت ہے، ایک دو واقعہ نہیں، بہت سارے واقعات ملیں گے۔ شیخ الاسلام نے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے اندر ذکر کیا ہے، اور بھی علامہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، اور بخاری شریف میں باب و بنی اسرائیل یا اخبار و بنی اسرائیل دیکھیے تو اس میں بھی آپ کو ایک سے ایک واقعات ملیں گے، خوارق عادت امور جو اللہ نے ظاہر کیے ان کے ہاتھوں پر۔ حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی زوجہ، جب کسی جبار کے ملک سے گزری، مصر سے گزری ہو یا کہیں اور، زیادہ مشہور ہے مصر، تو اس جبار کو، ظالم کو معلوم ہوا کہ تمہارے شہر میں یا تمہارے شہری کہہ لیجیے ملک میں ایسی عورت وارد ہوئی ہے جو بہت ہی خوبصورت اور حسین جمیل عورت ہے، وہ تو تمہارے ہی لیے مناسب، آپ ہی کے لیے مناسب ہے، کسی دوسرے کے پاس رہنے کے قابل نہیں ہو۔ کہا بولا لے کر آؤ، سپاہیوں کے ذریعے اٹھوایا، سب واقعہ مشہور ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ دربار میں لائی گئی، خلوت میں لائی گئی، اور وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا، لگتا تھا کہ اس کا ہاتھ زبردست طریقے سے کسی نے پکڑ لیا ہے، وہ خیزت یہ زبردست طریقے سے پکڑ لیا گیا ہے کہ ہاتھ چھوٹ ہی نہیں رہا ہے، لگتا ہے کہ ٹوٹ جائے گا، آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے ہاتھ۔ کہا کہ دعا کر دو، میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اپنے رب سے دعا کر دو۔ حضرت سارہ نے دعا کر دی، ہاتھ چھوٹ گیا، ہاتھ ہلنے لگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے چاہا ہاتھ بڑھانا، پھر پہلی مرتبہ سے زیادہ زبردست طریقے سے پکڑ لیا گیا۔ پھر یہی گزارش، چھوڑ دو چھوڑ دو، دعا کر دو، میں اب نہیں بڑھوں گا، مگر صبر نہیں تھا اس کو۔
حضرت سارہ کے حسن و جمال کے سامنے وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا تھا. تیسری مرتبہ ہاتھ پکڑا تو پہلی 2 مرتبہ سے زیادہ مضبوط طریقے سے پکڑا گیا. لگا کہ اب تو ایک دم ہاتھ ہی ختم ہو جائے گا. کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب مجھے معاف کر دو، اب میں تمہیں جانے دوں گا. پھر اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ کس بھوتنی کو شیطانہ کو لے آئے ہو، یہ عورت تھوڑی ہے، اس کی طرف تو میرا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا ہے. یہ اصل میں کرامت تھی حضرت سارہ علیہ السلام کی، جو ابراہیم کی بیوی تھی. اللہ اکبر. 1-2 واقعہ نہیں، جریج کا واقعہ دیکھیے بنی اسرائیل میں کس طریقے سے ماں کی بد دعا لگ گئی. پورا قصہ تو بڑا لمبا ہے. اور پھر جب زناکاری کی تہمت لگی اور ناجائز بچے کا باپ ان کو بتایا گیا تو کیا انہوں نے وضو کیا. اس واقعے میں بھی کہ وضو کیا، وہ کہا بچہ کہاں ہے، لے کر آؤ، اور پیٹ میں گھسا مارا اور کہا یا بابوس، من ابو کا یا بابوس، یہ بچہ تمہارا باپ کون ہے؟ وہ بول پڑا کہ میرا باپ فلاں فلاں راعی فلاں چرواہ. 1-2 واقعہ نہیں. یجری اللہ علی ایدیہم، اللہ تعالیٰ اپنے نیک صالح بندوں کے ہاتھ پر خوارق عادات امور ظاہر کرتا رہتا ہے، جاری کرتا رہتا ہے. اب اس کا تعلق فی العلوم والمکاشفات، علوم اور مکاشفات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ علم آپ کو عطا کرے جو دوسرے کو نہیں حاصل ہے. بیک وقت میں اتنے زیادہ علوم کے ماہر تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. خود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو یہ حاصل کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فن مولا بنایا تھا. ہر فن کے اندر مہارت تھی، لگتا تھا کہ ہر فن انہی کا فن ہے اور اس میں ان کو ید طولہ حاصل ہے، مہارت حاصل ہے. وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ حقائق ان کے سامنے آ رہے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں آ رہے. اس قدر استنباطات آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی ممبر پر تقریر کر رہے ہیں اور عراق کی فتح، عراق کی جنگ چل رہی ہے اور وہاں چاروں طرف سے اسلامی لشکر گھر رہا ہے. تو یکایک خطبے کے درمیان بول پڑے یا ساریہ الجبل الجبل. لوگ نے کہا کیا بول گئے، یہ پہلے اور بعد کے جملے سے تو مطابقت نہیں ہے. وہ وہاں کا منظر اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا اور یہ آواز ان کو سنا دی. اور ساریہ نام کا جو کمانڈر تھا وہ پہاڑ کی طرف اپنے فوج کو لے کر کے گیا، یہاں تک کہ پھر نرغے سے بچا. سند انشاءاللہ ٹھیک ہے اس ساریۃ الجبل کی. یا ساریہ الجبل، یا ساریۃ الجبل نہیں، یا ساریہ الجبل الجبل. اے ساریہ پہاڑ کی طرف بڑھو. لا الہ الا اللہ. یہ مکاشفہ تھا. یہ مکاشفہ جو کہتے ہیں، مکاشفات، مخاطبات، مشاہدات جس کو ہم دیکھتے ہیں، مخاطبات جس کو ہم سنتے ہیں، جی مکاشفات جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے علم و معرفت کھول دیتا ہے یا دور کی چیزوں کو نزدیک لے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج کی رات سے لوٹے ہیں اور ان لوگوں نے، مکے والوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا گئے تھے تو ٹھیک ہے، گئے تھے تو بیت المقدس میں تو گئی ہے، آپ گئے ہیں تو بتائیے تو اس میں کتنی سیڑھیاں ہیں، کتنے کھمبے ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی تو گنتا نہیں ہے کہیں جائے تو، مگر اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے تجلی لی بیت المقدس، اللہ نے میرے لیے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا. یہ مکاشفہ ہوا، یہ سامنے بیت المقدس آ گیا اور جو کچھ پوچھ رہے ہیں گن کر کے بتا رہے. تو کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ کرامات اولیاء کا تعلق یا تو علوم و مکاشفات سے ہوتا ہے یا اور کس سے تعلق ہے، وہ انواع القدرت و تاثیرات، اور انسان کو اللہ تعالیٰ قدرت دے، تاثیر دے. دعاؤں میں تاثیر ہے، مستجاب الدعویٰ ہے. کسی کا سر پکڑ کر کے دم کر دے، ماشاءاللہ اچھا ہو جاتا ہے. کسی بیمار کو دم کر دے، شفا یاب ہو جاتا ہے. اللہ قدرت اور تاثیر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ملکہ سبا کا کون عرش لے کر آئے گا، اس کا سنگھاسن جس پر وہ بیٹھ کر راج کرتی ہے. تو عفریت من الجن نے کہا کہ بس صبح سے لے کر کے دوپہر تک جو آپ کی مجلس ہوتی ہے اس درمیان میں ہم لے آئیں گے، قبل ان تقوم من مقامک، اپنی جگہ کے آپ کے اٹھنے سے پہلے، اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے. قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ صاحب کرامت بزرگ تھا، نیک آدمی تھا. اللہ تعالیٰ کو اس نے من یاد کیا، جی میں یاد کیا اور کہا کہ حضور انشاءاللہ تعالیٰ وہ عرش آپ کے سامنے حاضر ہوگا قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ پلک جھپکے اور پھر کھولے اور جھپکے اس کے قبل اس کے کہ آپ اپنی پلکوں کو جھپکے وہ سنگھاسن آپ کے سامنے ہوگا. اللہ اللہ. تو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس بزرگ کی، اس شخص کی جو نیک مومن متقی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا، ان کا امتی. اس نے کہا بس آپ پلک جھپکے اور آپ کی نظر پلٹے
پلک جھپکے جب تک اسی درمیان میں وہ آ جائے گا اور آ گیا عرش. کیونکہ بہرحال جنات چاہے جتنی طاقت کا بھی ہو، فرشتے کی طاقت کے سامنے تو اس کی کوئی طاقت نہیں. تو یہ ہوتی ہے قدرت اور تاثیرات. تو کرامت کا تعلق علوم و مکاشفات سے ہوتا ہے اور قدرت اور تاثیرات سے ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت دیکھی، تاثیر دیکھی، چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ کئی مرتبہ، 1 سے زائد مرتبہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ ابلا ہے. یہ سب قدرت اور تاثیرات ہے. اور علوم اور مکاشفات تو آپ نے سمجھا ہی کہ اللہ رب العالمین وہ علم دے جو کسی کو نہ دے، ان چیزوں پر مطلع کرے جو کسی کو مطلع نہ کرے، ان اشیاء کی حقیقتوں کو ظاہر کر دے جو حقیقت دوسروں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اگلی قوموں کے اندر بھی واقعہ بہت سارا آپ کو ملے گا. اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیے، مشہور واقعہ. 309 سال تک سوئے رہے. اللہ، بھوک بھی نہیں لگی، پیاس بھی نہیں لگی، گرمی بھی نہیں لگی، سردی بھی نہیں لگی، سورج کی شعاع بھی نہیں پڑتی تھی، سورج دائیں بائیں سے کٹ کے نکل جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو الٹاتا رہا، پلٹاتا رہا، پہلو بدلواتا رہا تاکہ خون کا دوران جسم میں جاری رہے یا مٹی جسم کو گرائے نہیں. 309 سال کے بعد اسے تو بھوک لگی ہے. اللہ، سو کر کے بھی آدمی اگتا تھا. 2 دن اگر سو جائے لگاتار دن رات تو اگتا جائے گا، اٹھنے کے لیے بے چین ہوگا، بستر چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور پائے گا. 309 سال سوئے رہے. یہ کیا تھا جی؟ حضرت مریم کے ہاں بے وقت پھیلا رہا ہے، فرشتہ آواز دے رہا ہے، درد ذہ کی حالت میں ہے، بھاگتی دوڑ رہی ہے. کہا جا جا وحزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیہ، جا اپنی طرف کھجور کے پیڑ کو اپنی طرف ہلا، وہ درخت تمہاری طرف ایک دم تازہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. اور یہی ندی بہا دی ہے ہم نے، ندی میں اپنی طہارت کرو، اپنی صفائی کرو، کھجور کا تازہ پھل کھاؤ، پانی پیو. اللہ اکبر. بہت سارے واقعات ہیں. بہرحال کرامت کے لیے پھر سے میں بات کو پلٹا رہا ہوں کہ خالق عادت امور کے کرامت ہونے کے لیے، خالق عادت امور کے کرامت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی صالح اور متقی شخص کے ذریعے یا اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو. اللہ جاری کرتا ہے. وہ خود بزرگ اپنے اندر کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی کرامت آپ کو دکھلا دے، اللہ دکھلاتا. آدمی صالح ہو، متبع سنت ہو. اگر کوئی شخص اللہ کی محبت کا اور اس کی ولایت کا دعویٰ کرے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا ہو، قسم اللہ کی لیس من اولیاء، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اللہ کے دشمنوں میں سے ہے، شیطان کا ولی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر چاہتے ہو کہ یہ تمہارا دعویٰ جو ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. دعویٰ تمہارا ثابت ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اب تم کو فضیلت دے گا، یہ دے گا کہ وہ تم سے محبت کرے گا. حضرت حسن بصری کا مشہور قول ہے کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے اس آیت کو امتحان اور کسوٹی کے طور پر اتار دیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، ایک تو ولی دعوی ولایت کرتا نہیں، تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا دعویٰ، اس کو اپنے دعوے پر دلیل لانی ہوگی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع اور فرمانبردار ہو. اسی لیے ائمہ دین اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی شخص بددین ہے، کافر ہے، یا کہتا تو مسلمان ہے لیکن بے نمازی ہے، نرمنڈا ہے، شرابی کبابی ہے، چور زناکار ہے، اور وہ ہوا پہ اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، کبھی بھی ہم اس کو ولی نہیں کہہ سکتے، اور اس کے اس خالق عادت و امور کو ہم کرامت نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو ہم مسلمان بھی نہیں کہیں گے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو، جب تک کہ وہ عقیدہ توحید پر نہ ہو اور اللہ کے واجبات اور فرائض کو بجا لانے والا نہ ہو. مومن متقی ہونا یہ ولی ہونے کی شرط ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورہ یونس آیت نمبر 62-63. اللہ اکبر. اور اولیاء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مقتصد ہوتے ہیں جو واجبات اور فرائض کو بجا لاتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں سابقون بالخیرات جو فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے بھی اللہ سے تقرب حاصل کرتے رہتے ہیں.
اللہ کے ولیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء، اور انبیاء میں بھی جو رسول ہیں صاحب شریعت ہیں ان کا مقام عام نبیوں سے بھی اونچا ہے، اور تمام رسولوں میں افضل اولو العزم پیغمبر ہیں، محمد و ابراہیم و موسیٰ کلیمہ فعیسیٰ فنوح وہم اولو العزم فاعلم۔ محمد ابراہیم موسیٰ کلیم ہو، محمد ابراہیم اور موسیٰ کلیم اللہ، فعیسیٰ فنوح، عیسیٰ ہے چوتھے، پانچویں نمبر پر نوح ہے، ہم اولو العزم، یہ لوگ اولو العزم پیغمبر ہے، جان لو۔ اچھا، جو بھی ولی ہوگا وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوگا، ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا، بلکہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، ولی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، حالانکہ ولی اولیاء انبیاء کرام میں سے بھی انبیاء سے صغائر کا صدور ممکن ہے، ہاں کبائر نہیں ہو سکتا ان سے شادی، تبلیغ دین میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تبلیغ دین میں معصوم ہے، کبائر سے معصوم ہے، لیکن صغائر کا ارتکاب ہو سکتا ہے۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ ایک دم معصوم عن الخطا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جھوٹے ہیں یہ۔ جتنا بڑا بھی کسی ولی کا درجہ بلند ہو اور وہ درجہ جد و اجتہاد میں، عبادت و ریاضت میں چاہے جس مقام کو بھی پہنچ جائے، وہ نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، انبیاء کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ولی کا کوئی خاص لباس نہیں ہوتا، خاص پوشاک نہیں ہوتا، خاص حیثیت نہیں ہوتی کہ ہاں بھائی یہ ہے دلقت بچ کارآمد کارائے دو تسبیح و مرقع خضراز عمل ہائے نکوہی دا بڑی دا، بڑی جھولی پہنے ہوئے ہیں، لمبا کرتا پہنے ہوئے ہیں، دو چار جگہ پیبند لگائے ہوئے ہیں، جی جو مکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی سی تسبیح گردن میں لٹکائے ہوئے ہیں، بال پڑا گندا، سر کا بال پڑا گندا، گندا سندا رہتا ہے، شیطان کہیں کا، ارے بڑا بزرگ ہے، بابا ہے، پہنچا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی خاص لباس ان کا نہیں ہوتا۔ چلیے ایسا ہے، انبیاء اور رسول کے ہاتھ پر جو خوارق عادت امور ظاہر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق میں ظاہر کرتا ہے، یہ تو معجزہ کہلاتا ہے۔ اور اگر یاد رکھیے خالق عادت امور ناپسندیدہ لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر ہو، کافر و مشرک کے ہاتھ پر ہو، یا شیطانی اعمال کرنے والے فاسق و فاجر کے اوپر ہو، تو آپ یہ بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سحر ہے، شعبدہ بازی ہے، شیطانی عمل ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے گا کسی کو کیا وہ مجذوب ہے، ارے مجذوب مانے پاگل، پاگل ہے وہ، مجذوب مانے بزرگ نہیں، پاگل، شیطان نے اس کو باولا کر دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بزرگی کی اس حد تک وہ پہنچ گیا جہاں شرعی تکالیف یعنی شرعی امور کی وجہ آوری کا اب وہ مکلف نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری مرحلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، دو آدمی کے کندھے پر اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم سے نماز ساقط ہے، یہ روزے ساقط ہے، بد دین سب ہے۔ وہ کہتے ہیں میں شریعت محمدی کا پابند نہیں ہوں، اسی طریقہ سے جیسے کہ حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابندی تھے، خضر خود نبی تھے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی تھے یہ قول صحیح نہیں ہے، خضر خود نبی تھے، اپنے علاقے کے تھے۔ تو جیسے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے باہر تھے، کوئی یہ کہے کہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر ہوں، میں ان کی شریعت کا پابند نہیں ہوں، مجھے اب پابندی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو واصل باللہ ہو گیا، سب جو پڑھنے سرے کا جاہل ہے، کافر ہے وہ۔ تو اب اس طریقے سے آپ نے سمجھ لیا کہ معجزہ جو انبیاء اور رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے نبوت کی تصدیق میں، اور کرامت جو مومن اور متقی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام ولیوں کی یا کسی بھی ولی کی کوئی بھی کرامت در حقیقت وہ نبی کی نبوت کا معجزہ ہی ہوتا ہے، نبی کی پیروی کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرماتا ہے، اور پھر آدمی اس کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ یہ واقعی جس دین پر ہے اور جس نبی کا پیروکار ہے وہ دین بھی سچا ہے، اس کا نبی بھی سچا ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ کل کرامت لولی فہی معجزۃ لنبی، کسی بھی ولی کی یا کسی بھی ولی کی کوئی بھی کرامت یہ در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہے، کیونکہ جب تک وہ نبی کی پیروی نہیں کرتا وہ ولی نہیں ہوگا، اور اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ یہ کرامت ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک طرف تو اس کی مقبولیت کی دلیل ہوئی، اور دوسرے یہ ہے کہ صاحب اس کے دین کی تصدیق سمجھ میں آئی۔ چلیے صاحب، تو پھر بتائے کہ معجزہ جو مدعی رسالت اور نبوت کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید کا ان پر نازل کیا جانا،
ان کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے نکلنے، اور بہت سارے معجزات ہیں آپ کے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابڑا اکمہ ابرص کے ہاتھ، جسم پر ہاتھ پھیر دینا، اس کا شفا یاب ہو جانا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا اژدہا بن جانا، ان کا ہاتھ خود معجزہ اور کرامت خالق عادت امور ہے، جو مومن متقی کے ہاتھ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیروکار ہو، آپ کے دین کا پیروکار ہو، یا تو اس کے ایمان کی تقویت کے لیے اللہ ظاہر کرتا ہے، یا اس کی حاجت اور ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، کہیں مصیبت میں پڑا ہوا اللہ مدد کر دیتا ہے جی، اور کبھی یہ ہے کہ اپنے خصم پر مخالف پر حجت تمام کرنے کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر اسی طرح کے خالق کا عادت امور شریعت سے اعراض کرنے والے شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان احوال شیطانیہ ہے، شیطان لوگوں کو حق سے روک رہا ہے، غیر اللہ میں یقین دلا رہا ہے، کسی بت کے اندر داخل ہو جائے اور بولنے لگے، جی شیطان دھوکہ دیتا ہے، وہ بات سلم سے گفتگو کر رہا ہے، کبھی کبھی شیطان اپنے پجاریوں کی بات مانتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے اس کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دے، بیٹھے بیٹھے اڑ گیا، مکہ چلا گیا، وہاں سے آ گیا، کسی بڑے شہر میں دور دراز کے شہر میں گیا اور پلک جھپکتے ہوئے آ گیا، جی تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے وہ شیطان کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ آگے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کل معصور عن سالف الامم، یہ جو کرامت ہے اللہ رب العالمین علم و مکاشفہ کے ذریعے یا علم و مکاشفہ کی صورت میں اور قوت و تاثیر کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ کل معصور اے کل منقول، جیسا کہ منقول ہے عن سالف الامم، اگلی امتوں سے یہ واقعات مشہور ہیں جو قرآن مجید میں ہے، کہتے ہیں فی سورۃ الکہف وغیرہ، سورۃ الکہف کے اندر دیکھیے کئی ادبھت قصے ہیں، کئی خالق عادت امور اس کے اندر ذکر ہے جی، اور اسی طریقہ سے حضرت مریم کا بلا زوج کے حاملہ ہونا، اللہ اکبر، اور بے موسم کا پھل ان کے یہاں پایا جانا جی، اور حضرت سلیمان کے متبع ایک شخص مرد صالح کا، اللہ کی ایک ولی کا ملکہ سبا کے عرش کو پلک جھپکتے ہوئے حاضر کر دینا، یہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، تو یہ سب چیزیں ہیں اگلی امتوں کے اندر بھی پائی گئی، اور یہ سب قرآن مجید کے اندر ہے، اور حدیثیں تو کثرت سے ہے۔ اسید بن حضیر کا واقعہ سنایا آپ کو، اور عباد بن بشر کا ایک دوسرا واقعہ سنایا، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں وعن صدر هذه الامہ، اس امت کے جو اگلے لوگ ہیں، صدر کہتے ہیں ہر چیز کا اول حصہ، اگلا حصہ، تو یہ امت کے جو اگلے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ہاتھ پر بھی خالق عادت امور ہوئے ظاہر، لیکن اہل علم نے کہا کہ تابعین کے ہاتھ پر زیادہ ہوئے صحابہ کے مقابلے، کیونکہ صحابہ کی تقویت، نصرت، حمایت، تثبیت کے لیے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہاں موجود تھی، لہذا کرامت کے واقعات جو صحیح سندوں سے منقول ہیں وہ تابعین میں، تبع تابعین میں زیادہ ہیں صحابہ کے مقابلے میں، کیونکہ ان کی یہ لوگ صحابہ سے کمتر تھے، تو ان کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامتوں سے نوازا۔ لیکن ہم ماشاء اللہ اور بھی ہے قصہ، علا بن حضرمی صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ جب انہوں نے بحرین میں جنگ لڑی تو سمندر پر چلے، ان کا پاؤں اور ان کے گھوڑوں کے پاؤں نہیں بھیگے، پانی پر چلے، اور ابھی سنا آپ نے کہ حضرت عمر نے مکاشفہ میں یہاں سے عراق کو دیکھا، نہاوند کی جنگ میں، نہاوند کی جنگ تھی، یا ساریہ الجبل الجبل، دور سے دشمن سے ڈرا رہے ہیں جی، اور کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے زہر پی لیا اور نقصان نہیں ہوا، ایسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، کئی واقعات ہیں صحابہ اور تابعین کی زندگی میں، من الصحابۃ والتابعین وعن صدر هذه الامہ، جتنے اس امت کے جتنے وہ لوگ جو امت کے اولین طبقے کے لوگ ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین، وہ حق سے زیادہ قریب تھے، ان کی سمجھ بعد والوں کی سمجھ کے مقابلے میں افضل ہے۔ عن صدر هذه الامہ من الصحابۃ والتابعین، ابو مسلم الخولانی، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہوئے تھے، یمنی تھے، لیکن شرف صحابیت سے مشرف نہیں ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات نہیں ہے۔ اسود انسی یمنی مردود مدعی نبوت کذاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، تو اس کو قتل کیا فیروز الدیلمی نے، غالباً فیروز
اب اس نے جو اسود انسی تھا اس نے آگ کے علاوہ میں ابو مسلم خولانی کو ڈال دیا، آگ کے انگاروں کے حوالے کر دیا، اور الحمدللہ آگ نے کچھ بھی ان کا نقصان نہیں پہنچایا، ایک دم ایسے ہی نکل آئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے کہ اللہ نے خلیل کے لیے آگ کو ٹھنڈے کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے جماعت کے درمیان یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس امت کے اندر بھی ایسے شخص کو پیدا فرمایا ہے جس کے لیے آگ اسی طریقے سے اللہ نے ٹھنڈی کی جیسا کہ ابراہیم خلیل نے ٹھنڈی کی تھی۔ یہ ابو مسلم خولانی، اور ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے پانی کے اوپر چلے، یہ کئی واقعات ہیں۔ جی لا الہ الا اللہ۔ ایک صاحب ہے صلہ بن اشیم، یہ بھی تابعی ہے، کہتے ہیں کہ صاحب ان کا گھوڑا مر گیا نا، جنگ میں تھے، کیسے گھر پہنچے؟ کہ یا اللہ مجھ کو کسی مخلوق کا محتاج مت بنانا۔ گھوڑے کو اللہ نے زندہ کر دیا ان کے لیے۔ جب وہاں سے اپنے گھر لوٹے تو کہا بیٹے سے کہ زین اتار لو، کیونکہ یہ گھوڑا عاریت ہے، میرا نہیں ہے، دوسرے کا ہے، انہیں اللہ نے دیا ہے۔ اور جیسے ہی زین اتارنا تھا کہ گھوڑا مر گیا۔ واقعات کئی ہے، سند صحیح ہے کہ ایک موقع پر اہواز کے اندر بھوکے تھے، بہت بھوکے تھے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں تھی، ماشاء اللہ ایک دم عمدہ کھجور ہے، ایک گچھے کی شکل میں کھجور کی چھالوں میں بدھی بدھائی ریشم کے کپڑے سے لپیٹی ہوئی ان کے پیچھے رکھ دی گئی وہ گٹھڑی، اور خوب کھایا انہوں نے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ریشم کا کپڑا میری بیوی نے ایک زمانے تک استعمال کیا۔ ابن المبارک نے، ابن نصر مروزی نے، اور کئی لوگوں نے، ابو نعیم نے حلیہ میں مسئلے سے صحیح نقل کیا۔ انہی کے تعلق سے یہ بھی روایت ہے کہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور دیکھا کہ جب سلام پھرا تو شیر آیا ڈھاڑے مارتا ہوا، کہا کہ کہیں اور جا کر کے رزق تلاش ہے۔ شیر لوٹ گیا بولتا ہوا، آواز لگاتا ہوا، شیر کی ڈھاڑ کو زئیر کہتے ہیں، وہ لوٹ گیا۔ جی بہرحال اس طریقہ کے واقعات صحابہ اور تابعین کی زندگی میں بہت ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ صرف صحابہ اور تابعین کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہاں قرون اولیٰ کے اندر تقویٰ طہارت ایمان زیادہ تھا، اس لیے زیادہ صاحب کرامت لوگ گزرے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب کرامت کے واقعات صحیح سند سے ہونے چاہیے۔ جعلی واقعات بہت ہیں کرامت کے نام پر، بڑی دفعہ چوکڑی ہے، صحیح سند سے ہونا چاہیے، اور دیکھنا ہے کہ جو صاحب کرامت ہے وہ آدمی کیسا ہے، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے، اتباع سنت کے اعتبار سے۔ یہی کرائٹیریا ہے شعبدہ بازی میں اور کرامت میں، کہ کرامت مومن اور متقی اور متبع سنت کے ہاتھ پر ہی اللہ ظاہر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام کہتے ہیں وسائر فرق الامہ، امت کے تمام فرقوں میں، یعنی تمام طبقات میں ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے جائیں گے جو صاحب کرامت ہوں گے۔ کہیں ہوگا اللہ کا بندہ، آپ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، آپ کے محلے میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے شہر میں بھی ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ بدعتی نہ ہو، ظاہر باہر بدعت نہیں کرتا ہو، عقائدی بدعت کا شکار نہ ہو، فسق و فجور کھلم کھلا نہ کرتا ہو، چہ جائے کہ شرک یا عمل۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ یہ امت کے ہر طبقے میں اور ہر زمانے میں صاحب کرامت لوگ پائے جاتے رہیں گے، وہی موجودۃ فیہا الی یوم القیامہ، اور یہ کرامت امت کے اندر موجود ہے اور موجود رہے گی قیامت تک۔ یہ قرآن و سنت والے کے لیے بھی ہے، مطلب یہ کہ عالم جو لوگ ہیں وہ بھی صاحب کرامت ہو سکتے ہیں۔ جی کوئی تاجر ہے ماشاءاللہ نیک ہے، صحیح العقیدہ ہے، دین کا پابند ہے، ماشاءاللہ حلال تجارت کرتا ہے، حلال راستے میں خرچ کرتا ہے، نیکی کے راستے میں دل کھول کے لٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تاجر کو بھی صاحب کرامت بنا سکتا ہے۔ کوئی کاریگر ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب زراعت ہو، جیسے کہ اگلی قوم کے ایک واقعے میں مسلم میں روایت ہے، صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص کہیں جا رہا ہے، بدلی آئی، بدلی سے آواز آئی کہ کہا جا رہا ہے بدلی کو کہ جاؤ فلاں کے باغ میں برسو، اللہ۔ اب یہ آواز اس نے سنی، خود اس کی کرامت ہوئی کہ بدلی کی آواز اس نے سنی، کہاں بدلی تھی، کہاں یہ نیچے تھا، اور وہ آواز اس کو سنائی پڑی، اور پھر یہ بدلی کے ساتھ چلا، اور بدلی ایک مقام پہ برسی، اور پھر وہاں سے وہ نالے میں پانی بہا، اور پھر وہ نالے کے ساتھ ساتھ چلا یہاں تک کہ باغ میں وہ پانی داخل ہوا، تو یہ بھی باغ میں داخل ہوا، اور وہاں دیکھا کہ صاحب ایک وہ شخص ہے جو اپنے کدال سے، اپنے مسحات سے پانی کو پھیلا رہا ہے درختوں کی جڑوں میں۔ کہا بھائی کیا بات ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ نہیں بتائیے نا۔ کہا کہ ارے بھائی
میں نے اس بدلی سے آواز سنی تھی، جس بدلی کا یہ بارش ہے، اس بدلی میں آواز سنی تھی کہ جاؤ فلاں کے باغ میں برسو. تو کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا تو اس نے نام بتایا. کہا یہی نام تھا، یہی نام تھا. یہ کیا کرتے ہو آخر؟ کہا جب پوچھ لیا ہے تم نے تو کہہ دیتے کہ اس میں جو بھی محصول ہوتی ہے، اس باغ سے جو پیداوار ہوتی ہے، اس کا میں 3 حصہ کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں کو دے دیتا ہوں کھانے کے لیے، اور ایک حصہ 1/3 اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں، اور 1/3 رکھتا ہوں باغ کی اصلاح درست کے لیے. جی تو ایسے کھیتی کرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو صاحب دین اور تقوی ہو، صاحب کرامت ہو وغیرہ، مگر شرط یہ ہے کہ صالح ہو، متبع سنت ہو. جعل اللہ ایاکم من عبادہ المتقین من اولیاء الصالحین. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے متقین بندے میں، اپنے صالحین میں، اپنے اولیاء میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لوگ کہتے ہیں کہ مریم یا آسیہ علیہ السلام کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، اس پر صحیح قول کیا ہے؟ دونوں کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ عنہ بھی، مگر یہ عام طریقہ سے صحابہ صحابیات کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اکثر اہل ابن علیہ السلام ہی کا ہے، ضروری نہیں ہے اس پر سلامتی ہو. اب یہ سمجھنا کہ یہ جملہ صرف نبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، استعمال کر سکتے. اسم اللہ جامد ہے یا مشتق ہے؟ مشتق ہے، لفظ الہ سے اللہ ہے. الہ یا الہ، جس کا ماضی ہو، مضارع ہو، جس کا مصدر ہو، اس سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو اس کو مشتق کہتے ہیں. اللہ کے نام میں کوئی بھی لفظ جامد نہیں ہو سکتا، کوئی بھی لفظ جامد ہو ہی نہیں سکتا. جیسے الدہر ہے، اس کا کوئی ماضی نہیں، کوئی مضارع نہیں ہے، کوئی مصدر نہیں ہے، اسی یہ اللہ کا نام نہیں ہے. اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب مشتق، کوئی بھی نام جامد نہیں. الہ یا الہ، الہن، الہ سے معلوم ہے، معلوم والے معبود، تو لفظ اللہ جو ہے الہ یا الہ سے مشتق ہے. جی